اب چلا نہیں اب چلا الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم حاضرین گرامی، میں بے حد ممنون ہوں کہ میرے مختصر نوٹس پر آپ نے اس مشاعرے میں شرکت کرنے کا مجھے شرف بخشا. باوجود اس کے کہ برادرم محمد اشفاق بدایونی پاکستان میں تھے اور ممکن ہے کہ شاید کچھ مزید قیام فرماتے، لیکن اس مشاعرے کے لیے بروقت آ گئے. علی ھذا القیاس ڈاکٹر عابد علی ہمارے بہت پرانے دوست ہیں. الخبر دمام سے تعلق تھا اور ہے، مدینہ منورہ میں بھی رہے اور اب مکہ مکرمہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں، غالباً حج کے سلسلے میں. ناصر برنی محتاج تعارف نہیں، شاہد نعیم، شہزاد احمد، یونس الماس، فیصل طفیل، الیاس ابراہیم اور کمال سکندر، بابر اور افسر بارہ بنکو. تو میں آپ کی تشریف آوری کا ممنون ہوں. اور یہ تقریب منعقد کی گئی ہے بیاد مشتاق احمد یوسفی. تو یوسفی صاحب کے بارے میں تو میں اظہار خیال بات کو کروں گا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ اس محفل کی ابتدا کلام الہی سے کی جائے، اور اس کے لیے میں حافظ قاری الیاس ابراہیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن مجید فرمائیں. آواز کچھ کم کھلی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بر وقت انتخاب کیا ہے الیکشن کی مناسبت سے. تؤتی الملک ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. حضرات، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تقریب بیاد مشتاق احمد یوسفی منعقد کی جا رہی ہے، تو چند کلمات یوسفی صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یوسفی صاحب سے میرا پہلی ملاقات دسمبر کی آخری تاریخ تھی 1992 میں ہوئی. عموماً یہ ہوا ہے کہ جس شخصیت کو آپ بہت محبت کرتے ہیں، جس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ ارے ان صاحب سے ہم اتنے متاثر تھے. افسوس ہوتا ہے. لیکن یوسفی صاحب اس مستثنیات میں سے ہیں
کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی. ان سے ملنے کے بعد میں ان سے پہلے سے زیادہ متاثر ہوا. یوسفی صاحب کا عالم یہ تھا کہ جب میں ان کے دولت قدے پر جاتا تھا تو مجھ سے اس طریقے سے پیش آتے تھے جیسے وہ نعیم ہیں اور میں یوسفی ہوں. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ بغیر ڈنر کے بھیجا ہو. اور اس میں زہرا نگاہ ہوتی تھی، فاطمہ حسن ہوتی تھی، اور یہ دونوں اب بھی ہیں. ظاہر ہے وہ انجمن ترقی اردو میں چلی گئی ہیں. زہرا نگاہ تو آپ جانتے ہی ہیں، حمیدی فیملی، انور مقصود کی بہن ہے. اظہر عباس ہاشمی ہوتے تھے جو ابھی ایکسیڈنٹ میں 2-3 سال پہلے ہی انتقال ہوا ہے. آصف الرخی ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو یوسفی صاحب سے مل کر میں ان سے پہلے سے زیادہ متاثر. اور ایسی میری نظریں میں 4 شخصیات ہیں: محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، یوسفی صاحب، ابو الخیر کشفی. یہ ایسی شخصیات تھی کہ جن سے مل کر پہلے سے بھی زیادہ مجھے ایک تعلق حاصل ہو گیا. اچھا، یوسفی صاحب بظاہر وہ چقتہ مقتہ قسم کے مسلمان نہیں تھے، لیکن دل سے ماڈرن مسلمان تھے. ان جبہ قبہ و دستار والوں سے زیادہ بہتر مسلمان تھے. ماضی قریب میں 4-5 سال مسلسل عمرے پر آتے تھے اور غریب خانے کو رونق بخشتے تھے مدینہ منورہ میں. اچھا، میں یوسفی صاحب کا اس اعتبار سے بھی احسان مند ہوں کہ بہار ایجادی بے دل، جس پر میں 20 سال سے کام کر رہا تھا اور کسی کو اطلاع نہیں دی تھی سوائے چند شخصیات کے، جیسے کشفی صاحب جانتے تھے، یوسف صاحب جانتے تھے، ڈاکٹر صاحب جانتے تھے وغیرہ وغیرہ. میں یوسفی صاحب کو ہر ہفتے فون کرتا تھا. انہوں نے پوری زندگی میں مجھے 4 مرتبہ کال کی ہے. میں ہر ہفتے بات کرتا تھا. تو نہیں، کوئی بات نہیں. تو ایک دن ان کا فون آیا کہ نعیم صاحب آپ کی کتاب کا کیا ہوا، کس مرحلے میں ہے؟ میں نے کہا حضرت تیار ہے. کہنے لگے فوراً اس کا نسخہ پرنٹ کر کے 2 نسخے بھیج دیں مجھے. تو سید سرفراز علی جو میں مدینہ منورہ میں ہمارے دوست تھے اور تبوک میں تھے اور جدہ میں بھی تھے اور اب پاکستان چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ ہر سال بلکہ بعض اوقات تو ہر دوسرے مہینے پاکستان جاتے تھے. میں نے ان کو 2 نسخے، یہ بات بہت ضروری ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی اپنے رسم اجرا میں بھی کہی ہے، یوسف صاحب کو بھجوا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یوسف صاحب یہ کیوں؟ کہنے لگے سید بابر علی، یہ جو لمپ یونیورسٹی والے ہیں اور ماشاءاللہ حیات ہیں اور یوسف صاحب ہی کی عمر کے ہوں گے، انہوں نے پروفیسر ظہیر احمد صدیقی کی کتاب دل بے دل بھیجی ہے، وہ رکھی ہے میرے پاس، اور مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس کتاب کو دوبارہ شائع کیا جائے، کیونکہ یہ سن 72 میں شائع ہوئی تھی. تو یوسف صاحب کہنے لگے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب بھیجیں تاکہ میں بابر علی صاحب کو پیش کر کے یہ کہوں کہ بھائی یہ تو کچھ غزلیات کا منظوم ترجمہ ہے اور یہ نعیم صاحب نے بنیادی اور تحقیقی کام کیا ہے. یہی ہوا کہ یوسفی صاحب لاہور گئے اور بابر علی کو اپنی اس رائے کہ بھائی اب آپ ان دونوں کو دیکھ لیجئے اور جسے مناسب سمجھیں اسے شائع کر دیں. تو بابر علی نے یہ فیصلہ کیا کہ بہار ایجادی بے دل کو شائع کروں گا. میں تو بابر علی تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، میں تو ان کو جانتا ہی نہیں تھا، اور اب بھی لوگ ان تک نہیں پہنچ پاتے. صدر مملکت تک پہنچنا آسان ہے، بابر علی تک پہنچنا مشکل ہے. ان کو بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں اور یونیورسٹیز وغیرہ وغیرہ. تو اگر یوسفی صاحب نہ ہوتے تو میری کتاب بہار ایجادی بے دل شائع نہیں ہوتی اور نہ مجھے اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی، کیونکہ اگر وہ شائع نہیں ہوتی تو پھر ہمدرد یونیورسٹی تک پہنچ ہی نہیں پاتی. اچھا، اب آخری چند لمحات کہہ کر
شام شعر یاراں، ان کی ایک کتاب جو سب سے آخر میں آئی ہے، اور اس میں در حقیقت مختلف شخصیات پر انہوں نے گفتگو کی ہے. تو ایک مرتبہ میں نے یوسفی صاحب سے کہا، یوسفی صاحب کا فون آیا، کہنے لگا کہ بھائی وہ میری ایک کتاب تو تیار ہے اور میں نے اس کا نام رکھا ہے شام شعر یاراں، لیکن افتخار عارف اس پہ معترض ہے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو فیض احمد فیض کی کتاب شام شہر یاراں شائع ہو چکی ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ تو کوئی بات نہیں، وہ شام شہر یاراں ہیں اور یہ شام شعر یاراں ہیں. کہنے لگے نہیں، وہ اس کے علاوہ بھی ایک بات کہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس میں 2 شین، شام شہر یاراں 2 شین آتے ہیں. میں نے کہا حضرت اگر مراد ان کی شاعری سے ہے اور عیب تنافر سے ہے تو اس میں تو عیب تنافر پایا نہیں جاتا. شام شہر یاراں، دونوں شین ادھر. تو کہنے لگے، میں کہا وہ تو یہی کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا حضرت آئندہ ہفتے بات ہوگی. آئندہ ہفتے میں تیار ہو چکا تھا. میں نے کہا حضرت غالب کا مشہور شعر ہے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. میں نے کہا اس میں تو 4 شعر ہیں، 4 شین ہیں. تو جب یہ درست، اور میں نے کہا آپ نے اس کی پیروڈی بھی کی ہے کہ سینہ ہمشیر سے باہر ہے دم ہمشیر کا. تو کہنے لگے کہ بھئی، کہنے لگے نہیں صاحب آپ نے تو میری گرہ کھول دی اور نام یہی ہوگا. تو یہ وجہ تسمیہ ہے شام شعر یاراں کا، اور نتیجہ یہ کہ وہ شام شعر یاراں. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں ان سے یہ باتیں کر رہا تھا، میری کتاب آ گئی، تو میں نے اس کی تاریخ کہی. نہیں وہ میری جو نظم غزل تھی، میں نے اس کی تاریخ کہی. مگر جب تاریخ کہی تو وہ اس تاریخ کو بھی شائع نہیں ہوئی. ارے یار، وہ اس تاریخ کو بھی شائع نہیں ہوئی. نہیں یار، یہاں نہیں. ہیلو، نہیں وہ علیحدہ ہو گئی. خیر، میں تلاش کر کے جب میری باری آئے گی تو میں نے جو یوسفی صاحب کا ایک قصیدہ کہا ہے وہ سناؤں گا اور وہ تاریخ بھی سناؤں گا. اب مشاعرے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور میں ایک غزل، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ترنم سے کبھی نہیں پڑھتا، مگر آج پڑھوں گا، آج پڑھوں گا. آج پڑھیں گے. اچھا اور توجہ چاہتا ہوں. زندگانی میں بہت شعلہ بیانی ہو چکی، زندگانی میں بہت شعلہ بیانی ہو چکی، سننے والوں ختم اب میری کہانی ہو چکی، سننے والوں ختم اب منتظر شیرازے، منتشر شیراز ہے، پھر سوختہ دل کا میرے، منتشر شیراز ہے، پھر سوختہ دل کا میرے، اب رہینے درد و غم یہ شب سہانی ہو چکی، اب رہینے درد و غم یہ شب سہانی ہو چکی، یہ ہجوم آرزو اللہ رے یہ بے بسی، یہ ہجوم آرزو
حسرتوں پر نوح خوانی ہو چکی، آنچوں کی حسرتوں پر نوح خوانی ہو چکی، حسن تاباں کی کشش، حسن تاباں کی کشش سے چشم حیران میں میری، حسن تاباں کی کشش سے چشم حیران میں میری، جگمگاتی چاندنی کی ترجمانی ہو چکی، جگمگاتی چاندنی کی ترجمانی ہو چکی، دل یہ کہتا ہے سما جاؤں تیری تصویر میں، دل یہ کہتا ہے سما جاؤں تیری تصویر میں، کیا خبر تھی اب طبیعت کی روانی ہو چکی، کیا خبر تھی اب طبیعت کی روانی ہو چکی، آشنا چہرے کی رنگت ہو گئی مجھ پر عیاں، آشنا چہرے کی رنگت ہو گئی مجھ پر عیاں، بھول جانے کی بڑی عادت پرانی ہو گئی، بھول مقصد کر رہا ہوں۔ اور اب یہ بتا دوں کہ یہ غزل میری نہیں ہے بلکہ میرے ایک دوست جو اس وقت لندن میں ہیں، سید کامران زبیر کامی کی ہے۔ نہیں تاکہ آپ معلوم تو ہوا نا کہ آپ داد دے رہے تھے بغیر سمجھے، اگر آپ نہیں وہ کہہ رہے تھے ہم پہلے ترنم کو داد دے رہے تھے، شعر کو بھی دیتے۔ خیر مقطع سنیے، کچھ نظر آتا نہیں کامی غموں کی بھیڑ میں، کچھ نظر آتا نہیں کامی غموں کی بھیڑ میں، شہر بارونق میں مشکل زندگانی ہو چکی، شہر بارونق میں۔ اچھا چونکہ وہ کامی نے مجھ سے کہا تھا کہ نہیں صاحب آپ ترنم سے نہیں پڑھتے ہیں لیکن خدا کے لیے میری غزل تو ترنم سے پڑھ دیں، تو میں نے اس لیے تو بہرحال اب بھائی اب آپ مشاہدے کی کارروائی آپ شروع کریں جیسے نہیں دیکھیں نا، اصل میں بے تکلف محفل ہے، اس میں تقدیم و تاخیر کا کوئی سوال نہیں ہے، نہیں بلکہ کیونکہ میزبان بھی میں ہوں تو میں ہی اپنے کلام سے شروع کرتا ہوں، لیکن ترنم سے نہیں ترنم سے میں نہیں آج ریکارڈ توڑ دیا، نہیں وہ میں نے اپنے نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، جو مشاعروں کا ترنم ہوا کرتا تھا، ہاں اس ترنم نے اور پڑھی وہ بھی مشاعروں کا نہیں بلکہ جو نشستوں کا ہوا کرتا تھا وہ ترنم۔ بے تکلف محفل ہے تو مائک ان کو دیے نا، آپ کو دعوت دیں گے پھر آپ پڑھیے نا۔ نہیں وہ میں نے اپنے آپ کو خود ہی دعوت دے دی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں وہ ایک ہاتھ سے کیسے اچھا نہیں علاوہ اس کے روایت بھی یہی ہے کہ اگر میزبان شاعر ہو تو وہی اپنے کلام سے ابتدا کرتا ہے، سچی بات، اور جو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب دوست ہیں اور کوئی پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب یہ ذرا میں اس پہ خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، شباب انگیز ہے واللہ کیا تاثیر میں خانہ،
شباب انگیز ہے واللہ. شباب انگیز ہے واللہ کیا تاثیر میں خانہ، جواں ہر سن میں رہتا ہے غلام پیر میں. جگہ ہے یاد یہاں میں خانہ کا اچھا استعمال ہے. نہیں ماں آ جائے گا یہاں. اچھا خیر. شباب انگیز ہے واللہ کیا. دوبارہ سٹارٹ سے کریں، بیچ میں گفتگو جو ہے نا. شباب انگیز ہے واللہ کیا تاثیر میں خانہ، جواں ہر سن میں رہتا ہے غلام پیر میں خانہ. عرض کرتا ہوں کہ عمارت دیکھ کر دل کیوں نہ ہو نخچیر میں خانہ. عمارت دیکھ کر دل کیوں نہ ہو نخچیر میں خانہ، کما محراب در ہے تیر ہے شہدیر میں. عمارت دیکھ کر دل کیوں نہ ہو نخچیر میں خانہ، کما محراب در ہے تیر ہے شہدیر میں خانہ. اور سنا ہے موقع پا کے محتسب توڑے گا دروازہ. سنا ہے موقع پا کے محتسب توڑے گا میں خانہ، کڑی کچھ اور ہونی چاہیے زنجیر میں خانہ. کڑی کچھ اور ہونی چاہیے زنجیر میں خانہ، کچھ ایسا رنگ لائی ہے مئے گل رنگ کی ہے کل. کچھ ایسا رنگ لائی ہے مئے گل رنگ کی ہے کل، شرابی جھومتے ہیں دیکھ کر تعمیر میں خانہ. شرابی جھومتے ہیں دیکھ کر تعمیر میں خانہ، گھٹا چھائی ہے کھولے ساقیے گلفام دروازہ. دیکھیے یہ جو کھڑکانا جو ہے زنجیر کھڑکانا، اب زنجیریں نہ رہی، ورنہ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، گھنٹیاں نہیں ہوتی تھیں. گھٹا چھائی ہے کھولے ساقیے گلفام دروازہ، ہمیں کہ ہم کھڑکا رہے ہیں دیر سے زنجیر میں. شرابی راحت و آرام ہر موسم میں پاتے ہیں. شرابی راحت و آرام ہر موسم میں پاتے ہیں، بڑا ہی فلسفی تھا موجد تعمیر میں خانہ. بڑا ہی فلسفی تھا موجد تعمیر میں خانہ. اور شرابی پی کے میں ہر صبح توبہ کرنے جاتے ہیں. شرابی پی کے میں ہر صبح توبہ کرنے جاتے ہیں، رہے قائم بنائے مسجد و تعمیر میں خانہ. رہے قائم بنائے مسجد و تعمیر میں خانہ. وہ میں کش ہوں خمو جامو صبح آنکھوں میں پھرتے ہیں. وہ میں کش ہوں خمو جامو صبح آنکھوں میں پھرتے ہیں، تصور میں کھچی رہتی ہے اب تصویر میں. بہت اچھا. دیکھیے شعر سنیے. مقدر میں لکھی تھی اس لیے پیتے ہیں ساقی. مقدر میں لکھی تھی اس لیے پیتے ہیں اے ساقی، خطا ہم میں کشوں کی ہے نہ کچھ تقصیر میں خانہ. اب دیکھیے شمشیر کا قافیہ. خمیں صحبا میں کیوں ڈالا ہے عکس ابرو کا اے ساقی. خمیں صحبا میں کیوں ڈالا ہے عکس ابرو کا اے ساقی، شرابی ڈر نہ جائیں دیکھ کر شمشیر میں خانہ. صحبا میں کیوں ڈالا ہے عکس ابرو کا اے ساقی، شرابی
ڈر نہ جائیں دیکھ کر شمشیر میں خانہ، واہ 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 واہ، مٹے ہیں دخت رس پر ساقیے کم سن سے الفت ہے، کیا کہنے، مٹے ہیں دخت رس پر ساقیے کم سن سے الفت ہے، بڑے حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں پیر میں خانہ، بڑے حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں پیر میں خانہ۔ خیر اس دور کے لیے تو اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں، دور ثانی میں انشاءاللہ ہمارے پاس وقت بھی کافی ہے، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے۔ سو اب میں برادرم شاہد نظیم سے درخواست کرتا ہوں، جو بھی اور جو کچھ بھی آ جائے، برادرم شاہد نعیم محتاج تعارف نہیں ہے اور بہت قدیم جدے کے رہنے والوں میں ہیں، بلکہ جدے میں قاعدے کے ایک زمانے میں تو 3 نعیم رہتے تھے، مگر اب ایک نامعقول نعیم چلا گیا تو اب صرف 2 ہی رہ گئے۔ نہیں مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں، تو اب 2 ہی نعیم رہ گئے، موجود ہے نہیں ہے تو، مگر اب وہ ہمارے حلقے میں نہیں، شاہد نعیم۔ جزاک اللہ۔ سر تھوڑا سا ادھر دیکھیے، مجھے ہٹا دیا جی ارشاد عطا کر۔ غلطی ہو تو اس میں نہیں ارے بھائی کسی بات کرتے ہو، ارے واہ کہ ہواؤں میں ادھر آ جائے، دھواں رکھا ہوا ہے، ہواؤں میں یار رکھا ہوا ہے۔ نہیں یار ادھر ادھر، ارشاد یار ہواؤں میں اب دھواں قریب رکھا ہوا ہے، قریب ہاں ہواؤں میں دھواں رکھا ہوا ہے، واہ، جہاں ہم ہیں وہاں رکھا ہوا ہے، ارے واہ، ارے بھائی کیا کہنے، جہاں ہم ہیں کیا کہہ واہ رہے ہیں؟ وہاں کہنے، رکھا ہوا ہے، واہ واہ واہ، جہاں کوئی نہیں پہچان اپنی، جہاں کوئی نہیں جہاں کوئی نہیں پہچان پہچان اپنی، اپنی، وہاں سنگ گراں رکھا ہوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں سنگ گراں رکھا ہوا ہے، اور میں ڈھونڈوں آدمی کا نقش پا کیوں، نہیں بھائی، جی جی ارشاد یار، آدمی کا نقش پا کیوں، میں ڈھونڈوں آدمی کا نقش پا کیوں، میں ڈھونڈوں آدمی کا نقش پا کیوں، چراغ آسماں رکھا ہوا، ارے بھائی کیا کہنے، آسماں رکھا ہوا، اور عجب ہے اضطراری شہر بھر میں، عجب ہے اضطراری شہر بھر عجب میں، ہے اضطراری شہر شہر بھر بھر میں، میں، تشخص کا نشان رکھا ہوا، تشخص کا نشان رکھا کیا ہوا کہنے ہے، کیا کہنے، اور جدھر دیکھو ادھر ہے بغض و نفرت، واہ 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 واہ، جدھر دیکھو ادھر ہے بغض و نفرت، دلوں کے درمیان رکھا ہوا ہے، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، دلوں کے درمیان رکھا ہوا ہے، اور بھرم قائم ہے اپنا جس جگہ پر، بھرم قائم ہے بھرم اپنا جس جگہ بھرم پر، قائم ہے اپنا جس جگہ پر، دھرم رکھ دیا اپنے پسا ہے، جی ارشاد، بھرم قائم ہے اپنا جس جگہ پر، وہاں احساس جان رکھا ہوا ہے، احساس بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، جان رکھا ہوا ہے، یہی ایک عیب تو اس میں ہے شاہد، واہ، کسی کو مہربان رکھا ہوا ارے بھائی کیا کہنے، بہت کیا اچھا، کہنے، بہت سبحان ہے، اچھا یہی ہے۔ ایک عیب تو اس میں ہے شاہد، کسی کو مہربان رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہواؤں میں دھواں رکھا ہوا ہے، مطلب بہت لاجواب، کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں ہمیں وہاں رکھا ہوا، اور سنائیں؟ نہیں اب دوسرا دور چلے گا، اب میں جناب التماس کر رہا ہوں، دوسرے دور تک کون بیٹھیں گے؟ نہیں صاحب کیوں نہیں بیٹھیں گے، ایک بات ہے، اچھا یہ سب لوگ وظائف زوجیت ادا کر کے آئے ہیں، واپس گھر جا کے کریں۔ اب مسجد قریب ہے، نماز اچھا اب میں جناب یونس الماس سے تو درخواست کر رہا ہوں، جناب یونس الماس صاحب جدے کے بہت قدیم اور سینئر شعراء میں ہیں، مگر اس میں ہم نے تقدیم و تاخیر کا سوال نہیں کہا۔ آپ جاری رکھنا، اب ایک سیکنڈ، منتظم تو ہوں۔ کیا نام ہے؟ صدارت آپ اسی لیے وسیم صاحب جو تھے، جب تھوڑی سی دیر میرے پاس انہوں نے گزارتی تھی نا بیٹھے ہوئے، جی ارشاد، جی میں آ رہا ہوں، آپ شروع کریں، شروع کریں، پیلی ہے نا، عطا ہو، اچھا بھی بنا کے
की थी। सुनिए सब सुनो। जनाब लोग क्यों हो गए दौलत के परस्तार बहुत। लोग क्यों हो गए दौलत के परस्तार बहुत। लोग क्यों हो गए दौलत के परस्तार बहुत, नेक नामी के लिए काफी है किरदार बहुत। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा भाई, उम्दा लोग क्यों हो गए दौलत के परस्तार बहुत, नेक नामी के लिए काफी है किरदार बहुत। कौन किस राह का राही है किसे क्या मालूम। वाह 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 वाह, कौन किस राह का राही है किसे क्या मालूम। यूं तो आते हैं नजर इश्क के बीमार बीमार यूं तो आते हैं नजर इश्क के बीमार बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई। हमको दीवाना समझकर कोई छेड़े न कभी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, हमको क्या लहजा है, दीवाना वाह, वाह, वाह। समझकर कोई छेड़े न कभी। हमको दीवाना समझकर कोई छेड़े न कभी। नशे इश्क में हम लोग हैं सरशार बहुत। नशे इश्क में हम लोग हैं सरशार बहुत। बहुत अच्छा शेर है जी। अहमियत हुस्न की बाकी न रहेगी हमदम। अहमियत अहमियत हुस्न की बाकी न रहेगी हमदम। इश्क की राह अगर हो गई हमवार बहुत। हाय हाय, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत इश्क की राह अगर हो गई हमवार बहुत। वाह। मतलब इरशाद। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है क्यों जनाबे अलमास। जाने क्या बात है क्यों जनाबे अलमास अपनी हस्ती से नजर आते हैं बेजार। अपनी हस्ती से नजर आते हैं बेजार बहुत। वाह वाह वाह। बहुत जाने क्या बात है कि नहीं आप सुनाना चाहते हैं तो एक और सुनाइए। अगर तरन्नुम अगर है तो उससे सुनाइए, मैंने आपको सुना नहीं, पहले तरन्नुम से सुना दे तो। नहीं पता अक्सर। अच्छा एक ये कोशिश करता हूँ देखिए आप हर एक तोहमत है उसके सर, हर एक इल्जाम लेता है। क्या कहना है? हर एक तोहमत है उसके सर, हर एक इल्जाम लेता है। यही सहरा से दीवाना फकत इनाम लेता है। यही सहरा से दीवाना फकत इनाम लेता है। क्या कहना है? तुम्हारे हुस्न का जब भी नया अंदाज होता है। तुम्हारे हुस्न का जब भी नया अंदाज होता है। कलेजा थाम लेता है कोई दिल थाम लेता है। कलेजा थाम लेता है कोई दिल थाम लेता है। शेर पे तो चाहूंगा जी इरशाद। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत के सिवा क्या है। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत के सिवा क्या है। दिले बेताब हर लम्हा तुम्हारा नाम लेता है। दिले बेताब हर लम्हा तुम्हारा नाम लेता है। रही रंजिश मेरी उनसे चलो अच्छा
ہوا آخر کیا کہنے نہیں رنجش میری ان سے چلو اچھا ہوا آخر کوئی تو ہے جو میرا نام صبح شام کوئی تو ہے میرا کوئی تو ہے جو میرا نام صبح شام لیتا ہے واہ 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 نظر والے کی حد سے تو گزر کر جا نہیں سکتے نظر والے کی حد سے تو گزر کر جا نہیں سکتے یہاں بیٹھا وہاں کا دم بدم پیغام لیتا ہے یہاں بیٹھا وہاں کا دم بدم پیغام لیتا ہے قلندر کی طبیعت کو کمی بیسی سے کیا مطلب قلندر کی طبیعت کو کمی بیشی سے کیا مطلب جو مل جاتا ہے قسمت سے بسد ایک رام لیتا ہے میں یہ اس زمانے کے پرائم منسٹر نرسمہا راؤ تھے مسجد اس میں تھے تو میں اسی کو درندے سے بھی بہتر ہے وہ کج فکری کا مارا ہے درندے سے بھی بدتر ہے وہ کج فکری کا مارا ہے کہ انسانوں کی بستی میں لہو کا جام لیتا ہے انسانوں کی بستی میں لہو کا جام لیتا ہے مختار سے عجب الماس کے ڈھب ہیں عجب انداز ہیں اس کے عجب الماس کے ڈھب عجب الماس کے ڈھب ہیں عجب انداز ہیں اس کے خرد مندوں میں رہتا ہے جنوں سے کام لیتا ہے عجب الماس کے ڈھب ہیں عجب انداز ہیں اس کے خرد مندوں میں رہتا ہے جنوں سے کام لیتا ہے اب میں جناب شہزاد احمد سے درخواست کر رہا ہوں جناب شہزاد احمد شہزاد یہاں سے سامنے آ جائے تھوڑا سا کیونکہ یہاں کام بہت کلوز ہو جاتا ہے اچھا ادھر آ جائیے آپ ادھر آ جائیں کوئی پڑ چکا ہے وہ ویسے ہی فارغ ہو گیا نہیں فارغ ہو میں گیا کرسی پہ بیٹھ جاؤں پڑھنے والے کے لیے ٹھیک ہے عجب انداز ہے میں کیا کہنے ہیں مطلب کرتا ہوں کہ کیا آواز ذرا قریب کر لیجیے ملتی ہے سزا ہم کو جو کرتے ہیں خطا اور ملتی ہے سزا ہم کو ملتی ہے سزا ہم کو جو کرتے ہیں خطا اور بدنام جفا رہتے اگر کرتے وفا اور بدنام جفا رہتے اگر کرتے وفا اور اب ہوتے ہیں انصاف سیاست کی بنا پر اب ہوتے ہیں انصاف سیاست کی بنا پر ہے ان کی سزا اور تو ہے میری سزا اور اب ہوتے ہیں انصاف سیاست کی بنا پر اب ہوتے ہیں انصاف سیاست کی بنا پر ہے ان کی سزا اور تو ہے میری سزا اور ہو جائے جو ہو جائے
ملتی ہے سزا ہم کو جو کرتے ہیں خطا اور بدنام جفا رہتے اگر کرتے وفا اور بدنام جفا رہتے اگر کرتے وفا اور ہو جائے جو بھولے سے کوئی نظر کرم پھر ہو جائے جو بھولے سے کوئی نظر کرم پھر غیروں پہ عطا اور تو ہے ہم پہ عطا اور غیروں پہ عطا اور ہے تو ہم پہ عطا اور ہے اور بھی دنیا میں ہنسی اس سے زیادہ ہے اور بھی دنیا میں ہنسی اس سے زیادہ اوروں کی ادا اور ہے کچھ اس کی ادا اور اوروں کی ادا اور ہے کچھ اس کی ادا اور کیا جانے ہے مرنے کا مزہ خضر و مسیحا کیا جانے ہے مرنے کا مزہ خضر و مسیحا جینے کا مزہ اور ہے مرنے کا مزہ کیا جانے ہے مرنے کا مزہ خضر و مسیحا کیا جانے ہے مرنے کا مزہ خضر و مسیحا جینے کا مزہ اور ہے مرنے کا مزہ اور محبوب کی الفت میں بھلا کب ہو کیسے ہو یکساں محبوب کی الفت میں بھلا کیسے ہو یکساں عاشق کی جگہ اور ہے مجنوں کی جگہ عاشق کی جگہ اور ہے مجنوں کی جگہ اور کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. بدنام جفا رہتے اگر کرتے وفا ایک اور غزل کا مطلب عرض کرتا ہوں دور حال کہ ملک کی دولت پہ قابض ہو گیا سرمایہ دار ملک کی دولت پہ قابض ہو گیا سرمایہ دار اور فاقہ کش مزدور ہیں اور نوجوان بے روزگار فاقہ کش مزدور ہیں اور نوجوان بے روزگار اور تھی فقط میری خطا یا کھا گئے دھوکہ سبھی تھی فقط میری خطا یا کھا گئے دھوکہ سبھی حکمراں کی شکل میں جو چن لیا تھا ساہوکار حکمراں کی شکل میں جو چن لیا تھا ساہوکار اور گرم بازاری ہے بدعنوانیوں کی ہر طرف گرم بازاری ہے بدعنوانیوں کی ہر طرف عزتیں ابلاؤں کی ہوتی ہیں اکثر تار تار عزتیں ابلاؤں کی ہوتی ہیں اکثر تار تار اور بے ہنر بے علم حاکم کو اگر سونپو گے راج بے ہنر بے علم حاکم کو اگر سونپو گے راج ہے بہت ممکن رعایا پر پڑے گی اس کی مار ہے بہت ممکن رعایا پر پڑے گی اس کی مار اور شعر آخر حاضر کرتا ہوں کہ سچ تو ملتا ہی نہیں ہے اب کسی بازار میں سچ تو ملتا ہی نہیں ہے اب کسی بازار میں اور بک رہا ہے جھوٹ بنیے کی دکان پر بے شمار بک رہا ہے جھوٹ بنیے کی دکان پر بے شمار اور ملک کی دولت پہ قابض ہو گیا سرمایہ دار فاقہ کش مزدور ہیں اور نوجوان بے روزگار جناب الطاف شہریار بک رہا ہے جھوٹ بنیے کی دکان پر بے شمار نہیں وہ ہو جائے گا اوپر سے جو کہ وہ پڑھنے والے کی جگہ وہی ہوگی آپ جناب الطاف شہریار جناب صدر سے اجازت لیجیے ہم تو غزل کا مطلب یوں ہے کہ کس عکس کی تلاش ہے الطاف شہریار ارے واہ کس عکس کی تلاش ہے الطاف شہریار آئینہ پاش پاش ہے الطاف شہریار ارے بھائی کیا کہنے کس عکس کی تلاش ہے الطاف شہریار آئینہ پاش پاش ہے الطاف شہریار کیا اچھا پورا ہے نہیں یہ بے بسی کا بوجھ ہے یا کرب زندگی یہ بے بسی کا بوجھ ہے یا کرب زندگی شانے پہ ایک لاش ہے الطاف شہریار یہ بے بسی کا بوجھ ہے یا کرب زندگی شانے پہ ایک لاش ہے الطاف شہریار شعر دیکھیے کہ نظروں پہ جو عیاں تھے سبھی زخم بھر گئے نظروں پہ جو عیاں تھے سبھی زخم بھر گئے
दिल पर मगर खराश है अल्ताफ शहरियार। अरे क्या बहुत अच्छा नजरों पे जो आया थे सभी जख्म भर गए। दिल पर मगर खराश है अल्ताफ शहरियार, दिल पर मगर खराश है अल्ताफ शहरियार। शेर है कि शोहरत की भीख मांगना सीखा नहीं कभी, शोहरत की भीख मांगना सीखा नहीं कभी, अपना यही खुमाश है अल्ताफ शहरियार। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपना यही खुमाश है अल्ताफ शहरियार। और शेर है कि इस शहर बेकसा में किसे ढूंढते हैं लोग, इस शहर बेकसा में किसे ढूंढते हैं लोग, शायद तेरी तलाश है अल्ताफ शहरियार। इस शहर बेकसा में किसे ढूंढते हैं लोग, शायद तेरी तलाश है अल्ताफ शहरियार, शायद तेरी तलाश है अल्ताफ शहरियार। शायद तेरी तलाश है अल्ताफ शहरियार। चलिए एक दूसरी गजल का मतलब। गजल का मतलब यूं है कि वजूद आईना बिखरा दिखाई देता है, वजूद आईना बिखरा दिखाई देता है, आज ज़मीर जब कभी अपनी दुहाई देता है। वजूद आईना बिखरा दिखाई देता है, ज़मीर जब कभी अपनी दुहाई देता है। क्या कहने और शेर देखिए कि बहुत है शोर फजाओं में उसकी शोहरत का, बहुत है शोर फजाओं में, बहुत है शोर फजाओं में उसकी शोहरत का, अमीर शहर को कम कम सुनाई देता है। बहुत है शोर फजाओं में उसकी शोहरत का, अमीर शहर को कम कम सुनाई देता है, अमीर शहर को कम कम सुनाई देता है। और शेर देखिए कि तुम्हारा हुस्न हया के नफीस पर्दे में, तुम्हारा हुस्न हया के नफीस पर्दे में मुजस्सिमे का सरापा दिखाई देता है, मुजस्सिमे का सरापा दिखाई देता है। तुम्हारा हुस्न हया के नफीस पर्दे में मुजस्सिमे का सरापा दिखाई देता है, मुजस्सिमे का सरापा दिखाई देता है पुरसुकून खताकार शहर इसिया में। है पुरसुकून खताकार शहर इसिया में, जो बेखसूर है दर दर सफाई, पुरसुकून खताकार शहर इसिया में, जो बेखसूर है दर दर सफाई देता है। और उम्मीद व बीम के रिश्ते ही टूट जाते हैं, उम्मीद व बीम के रिश्ते ही टूट जाते हैं, फरेब जब कभी भाई को भाई देता है, टूट जाते हैं, उम्मीद व बीम के रिश्ते ही टूट जाते हैं, फरेब जब कभी भाई को भाई देता है। और शेर देखिए कि अधूरे ख्वाब सुनहरी खबा में ढलते हैं, अधूरे ख्वाब सुनहरी खबा में ढलते हैं, जो बेटा बाप को पहली कमाई देता है, खबा में ढलते हैं, जो बेटा बाप को पहली कमाई देता है। वजूद आईना बिखरा दिखाई देता है, ज़मीर जब कभी अपनी सफाई देता है। अब जनाब मैं इल्तिमास कर रहा हूँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं जनाब फैसल तुफैल, जनाब फैसल तुफैल जनाब सदर की इजाज़त से मोबाइल मैं अशफाक माजरत चाह, तो मुझे नहीं पता था कि सदारत आप, मुझे भी नहीं पता था। मतलब देखिएगा कि नक्श कदम जो सहराओं से मिलते हैं, नक्श कदम जो सहराओं से मिलते हैं, कैस के हैं या मेरे पाँव से मिलते हैं, जो सहराओं से मिलते हैं, कैस के हैं या मेरे पाँव से मिलते हैं, कैस के हैं या मेरे पाँव से मिलते हैं। और शेर है कि शायद
شاید ایک دن ہم بھی ایسے مل جائیں، شاید ایک دن ہم بھی ایسے مل جائیں، دریا جیسے دریاؤں سے مل جائیں، ہم بھی ایسے مل جائیں، دریا جیسے دریاؤں سے ملتے ہیں، دریا جیسے دریاؤں سے ملتے ہیں۔ بہت اچھے، کیا کہنا۔ ایک مطلب اور کہ ایک ہی دن پہ ہیں سب رقص کناں صدیوں سے، ایک ہی دن پہ ہیں سب رقص کناں صدیوں سے، مستقل وجد میں جیسے ہو جہاں صدیوں سے، مستقل وجد میں جیسے ہو جہاں صدیوں سے، یہ کسی روز سمندر سے ملا دے گا مجھے، یہ کسی روز سمندر سے ملا دے گا مجھے، ہے جو دریا میرے پہلو میں رواں صدیوں سے، ہے جو دریا میرے پہلو میں رواں صدیوں سے، ہے جو دریا میرے پہلو میں رواں صدیوں سے، اور آئینہ بعد میں جا کر کہیں ایجاد ہوا، آئینہ بعد میں جا کر کہیں ایجاد ہوا، میرے اندر ہے تخیر کا سماں صدیوں سے، آئینہ بعد میں جا کر کہیں ایجاد ہوا، میرے اندر ہے تخیر کا سماں صدیوں سے۔ یہ مصرع جو ہے یہ محمد مختار علی ان کا ہے، اور میرے اندر ہے تحیر، میرے اندر ہے تخیر کا سماں، تخیر کا سماں، تخیل نہیں، تحیر ہے، ایک خاموشی کی تفہیم میں مصروف ہیں سب، ایک خاموشی کی تفہیم میں مصروف ہیں سب، یہ تیرے اور میرے لفظ و بیاں صدیوں سے، ایک خاموشی کی تفہیم میں مصروف ہیں سب، یہ تیرے اور میرے لفظ و بیاں صدیوں سے۔ اور دو چار اشعار اور پیش کروں گا۔ چھوڑ دے یار یہ بیکار کا قصہ کیا ہے، چھوڑ دے یار یہ بیکار کا قصہ کیا ہے، جیب خالی ہو تو بازار کا قصہ کیا ہے، چھوڑ دے یار یہ بیکار کا قصہ کیا ہے، جیب خالی ہو تو بازار کا قصہ کیا ہے، تو اگر آیا ہے پیغام محبت لے کر، تو اگر آیا ہے پیغام محبت لے کر، پھر تیرے ہاتھ میں تلوار کا آیا ہے پیغام محبت لے کر، پھر تیرے ہاتھ میں تلوار کا قصہ کیا ہے، اور مجھ کو ایک راز تو ہے سایہ دیوار بتا، مجھ کو ایک راز تو ہے سایہ دیوار بتا، پسے دیوار سے دیوار کا قصہ کیا ہے، مجھ کو ایک راز تو ہے سایہ دیوار بتا، پسے دیوار سے دیوار کا قصہ کیا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری تو نہیں، زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری تو نہیں، مرنے والے کے لیے دار کا قصہ کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری تو نہیں، مرنے والے کے لیے دار کا قصہ کیا ہے، مرنے والے کے لیے دار کا قصہ کیا ہے، اور ایک مجھ نقطۂ ماہوم سے افلاک کے گرد، ایک مجھ نقطۂ ماہوم سے افلاک کے گرد، دائرے کھینچتی پرکار کا قصہ کیا ہے، ایک مجھ نقطۂ ماہوم سے افلاک کے گرد، دائرے کھینچتی پرکار کا قصہ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب جناب میں افسر بارہ بنکبی سے درخواست کر رہا ہوں، آپ وہاں چلے جائیے، افسر بارہ ادھر آ جائیے، افسر بارہ بنکبی۔
نہیں بیٹھے گا تم بھی کیا بات ہے تھوڑا ادھر بیٹھے تم واپس آن کے کرسی پہ بیٹھ جانا تم یہاں آ جاؤ ہاں بھائی عطا کیجیے اجازت شاہ بھائی ایک مطلع دو شعر نئے ہیں ناصر کہ جو عظمت ہے بزرگوں کی جو عظمت ہے بزرگوں کی اسے دستار میں رکھنا کیا بات کہیے جو عظمت ہے بزرگوں کی اسے دستار میں رکھنا جو پایا ہے وراثت میں اسے کردار میں رکھنا جو عظمت ہے بزرگوں کی اسے دستار میں رکھنا جو پایا ہے وراثت میں وہی کردار میں رکھنا جہاں پر لب کشائی کی اجازت بھی نہ ہو لوگوں تم اپنے شہر کی چیخیں اسی دربار میں ہے بزرگوں کی اسے دستار میں رکھنا جو پایا ہے وراثت میں وہی کردار میں رکھنا جہاں پر لب کشائی کی اجازت بھی نہ ہو لوگوں تم اپنے شہر کی چیخیں اسی دربار میں کشائی کی اجازت بھی نہ ہو لوگوں جہاں پر لب کشائی کی اجازت بھی نہ ہو لوگوں تم اپنے شہر کی چیخیں اسی دربار میں رکھنا تم اپنے شہر کی چیخیں اسی دربار میں رکھنا اگر وہ گھر کی زینت ہے تو بے شک گھر میں لے آؤ اگر وہ گھر کی زینت ہے تو بے شک گھر میں لے آؤ جو ہو بازار کی رونق تو پھر بازار میں زینت ہے تو بے شک گھر میں لے آؤ جو ہو بازار کی رونق اگر وہ گھر کی زینت ہے تو بے شک گھر میں لے آؤ جو ہو بازار کی رونق تو پھر بازار میں چھوٹی بیر میں ہے ملاحظہ کر لیں کہ کیا گنوایا ہے کیا ملا دیکھوں کیا گنوایا ہے کیا ملا دیکھوں کر کے اپنا محاسبہ دیکھوں کیا گنوایا ہے کیا ملا دیکھوں کر کے اپنا محاسبہ دیکھوں اور تم بھی اپنی روش پر غور کرو تم بھی اپنی روش پر غور کرو میں بھی اپنا بھلا برا دیکھوں تم بھی اپنی روش پر غور کرو میں بھی اپنا بھلا برا دیکھوں جائزہ لوں میں اپنی کمیوں کا جب کسی کو خفا خفا دیکھوں جائزہ لوں میں اپنی کمیوں کا جب کسی کو خفا خفا دیکھوں اور 100 خراشیں ہیں اس کے چہرے پر 100 خراشیں ہیں اس کے چہرے پر مجھ سے کہتا ہے آئینہ دیکھوں 100 خراشیں ہیں اس کے چہرے پر 100 خراشیں ہیں اس کے چہرے پر 100 خراشیں ہیں اس کے چہرے پر مجھ سے کہتا ہے آئینہ دیکھوں کب تک آخر اٹھاؤں اس کے ناز کب تک آخر اٹھاؤں اس کے ناز کب تک اس شخص کی انا دیکھوں کب تک آخر اٹھاؤں اس کے ناز کب تک اس شخص کی انا دیکھوں تجربہ سچ پہ کر رہا ہوں میں تجربہ سچ پہ کر رہا ہوں میں کیا ہے اس زہر کا مزہ دیکھوں تجربہ سچ پہ کر رہا ہوں میں تجربہ سچ پہ کر رہا ہوں میں کیا ہے اس زہر کا مزہ دیکھوں شاید آ جائے راہ پر افسر شاید آ جائے راہ پر افسر بھیج کر ایک مراسلہ دیکھوں شاید آ جائے راہ پر افسر بھیج کر ایک مراسلہ دیکھوں کیا ہے اس زہر کا مزہ دیکھوں اچھا اب جناب میں مہمان اعزازی ناصر بیگ برنی سے درخواست کر رہا ہوں جناب ناصر بیگ برنی محتاج تعارف نہیں چلیے اجازت ہے ہاں یہ ارشاد مطلع سماعت فرمائیں ارشاد کہ وہ آنکھ کیا جسے خوابوں کا سلسلہ نہ ملے وہ آنکھ کیا جسے خوابوں کا سلسلہ وہ آنکھ کیا جسے خوابوں کا سلسلہ نہ ملے
اور وہ خواب کیا جسے توقیر چشم وا نہ ملے. ارے واہ 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 واہ، توقیر چشم وا کا جواب نہیں ہے نا. واہ واہ کیا کہنے. وہ آنکھ کیا جسے خوابوں کا سلسلہ نہ ملے، اور وہ خواب کیا جسے توقیر چشم وا نہ ملے. اور شعر سماعت فرمائیں کہ یہ چاہتا ہوں کہ کھو جاؤں تیری گلیوں میں، یہ چاہتا ہوں کہ کھو جاؤں تیری گلیوں میں، اور تمام عمر نکلنے کا راستہ نہ ملے. یہ چاہتا ہوں کہ کھو جاؤں تیری گلیوں میں، اور تمام عمر نکلنے کا راستہ نہ ملے. یہ چاہتا ہوں کہ کھو جاؤں تیری گلیوں میں، اور تمام عمر نکلنے کا راستہ نہ ملے. اور جو پوچھئے تو یہاں پتھروں کا نام نہیں، جو پوچھئے تو یہاں پتھروں کا نام نہیں، جو دیکھیے تو کہیں کوئی آئینہ نہ ملے. پوچھئے تو یہاں پتھروں کا نام نہیں، جو دیکھیے تو کہیں کوئی آئینہ نہ ملے. جو دیکھیے تو کہیں کوئی آئینہ نہ ملے. حضرات ایک مطلع اور ایک دو اشعار سماعت فرمائیں کہ سبز و شاداب رہیں، سبز و شاداب رکھیں تم کو تمہارے موسم. سبز و شاداب رکھیں تم کو تمہارے موسم، اور دوستو تم سے عبارت ہیں ہمارے. سبز و شاداب رکھیں، سبز و شاداب رکھیں تم کو تمہارے موسم، دوستو تم سے عبارت ہیں ہمارے موسم. کیا کہنے. اور ناز کرنا بھی عبث، ان سے شکایت بھی فضول. ناز کرنا بھی عبث، ان سے شکایت بھی فضول. دوست کس کے ہیں تمہارے نہ ہمارے موسم. ناز کرنا بھی عبث، سچی بات ہے. ان سے شکایت بھی فضول. دوست کس کے ہیں تمہارے نہ ہمارے موسم. اور تختہ دار گریزاں ہے تو صحرا بیزار. تختہ دار گریزاں ہے تو صحرا بیزار. جائیں تو جائیں کہاں درد کے مارے. تختہ دار گریزاں ہے تو صحرا بیزار. جائیں تو جائیں کہاں درد کے مارے موسم. اور اب نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نہ بارش ناصر. کیا کہنے ہیں. اب نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نہ بارش ناصر. اس کے ہمراہ روانہ ہوئے سارے. اب نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نہ بارش ناصر. اس کے ہمراہ روانہ ہوئے سارے موسم. اس کے ہمراہ روانہ ہوئے سارے موسم. ایک اور باقی دوسرا دور ثانی دوبارہ چلے گا. اس کے ہمراہ روانہ ہوئے سارے موسم. گر فکر سرخروئی اہل و عیال ہے. گر فکر اہل و عیال ہے
تو اس کی شرط اولی رزق حلال ہے. گر فکر سرخروئی اہل و عیال ہے تو اس کی شرط اولی رزق حلال ہے. اور سوز جگر نہ لذت گریا نہ خواہش ہیں. سوز جگر نہ لذت گریا نہ خواہش ہیں. وہ زندگی ملی ہے کہ جینا محال ہے. سوز جگر نہ لذت گریا نہ خواہش ہیں. وہ زندگی ملی ہے کہ جینا محال ہے. اور تجدید ہم نوائی کا امکان ہی نہیں. تجدید ہم نوائی کا امکان ہی نہیں. اپنے تئیں بھی اب تو انا کا سوال ہے. تجدید ہم نوائی کا امکان ہی نہیں. اپنے تئیں بھی اب تو انا کا سوال ہے. اور مقطع کا شعر سماعت فرما لیں کہ اپنے تئیں بھی اب تو انا کا سوال ہے. انا کا سوال ہے. اذن سفر دیا ہے میرے پاؤں باندھ کر. اذن سفر دیا ہے میرے پاؤں باندھ کر. ناصر مزاج یار سمجھنا محال ہے. اذن سفر دیا ہے میرے پاؤں باندھ کر. ناصر مزاج یار سمجھنا محال ہے. بہت شکریہ. اب میں جناب مہمان خصوصی ڈاکٹر عابد علی عابد سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں. ڈاکٹر عابد علی عابد. جناب صدر اجازت قریب کر لیجیے. اذن سفر حکم. اچھا کیونکہ ابن کیا نام ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب کے لیے پروگرام تھا تو بیسیکلی میں ان کے لیے ایک منظوم لکھ کر لایا تھا. کیا وہ دوسرے حصے میں سنایا جائے یا ابھی صرف غزلیں چل رہی ہیں؟ جیسا جو مزاج یار میں ہے. سنا دی. یہ پہلے سوال ہے. تنزو مزاح کی شان ایک تھے یوسفی. تنزو مزاح کی شان ایک تھے یوسفی. مشتاق و مہربان ایک تھے یوسفی. چہروں پہ دل زدوں کے لاتے تھے جو ہنسی. میرے وہ ہم زبان ایک تھے یوسفی. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب. تحریر ان کی رنگ ظرافت کی تھی عکاس. تحریر ان کی رنگ ظرافت کی تھی عکاس. سب ان کے قدر دان ایک تھے یوسفی. عابد بہت کٹھن ہے یہ دور یوسفی. عابد بہت کٹھن ہے یہ دور یوسفی. اس کو سہل نہ جان ایک تھے یوسفی. اچھا ہے. یہ اب آپ غزل عنایت فرمائیے. پڑوس تو زندہ ہے نا. ارشاد غزل کا مسئلہ ہے. جی جی قریب کر لیجیے ذرا. میں شاعر ہوں یہی محور ہے میرا. میں شاعر ہوں یہی محور ہے میرا. غزل کہنا ہی درد سر ہے میرا. میں شاعر ہوں یہی محور ہے میرا. غزل کہنا ہی درد سر ہے میرا. میں جیسا ہوں نظر آتا ہوں ویسا. میں جیسا ہوں نظر آتا ہوں ویسا. جو باطن ہے
وہی ظاہر ہے میرا، ہے تیرا جس گلی میں آنا جانا، اسی کے سامنے تو گھر ہے میرا۔ اچھا ہے، اچھا ہے، پھر عطا کیجیے، واہ واہ۔ ہے تیرا جس گلی میں آنا جانا، اسی کے سامنے تو گھر ہے میرا۔ عجب ایک مخمسے میں پڑ گیا ہوں، عجب ایک مخمسے میں پڑ گیا ہوں، یہ پگڑی اس کی ہے اور سر ہے میرا۔ عجب ایک مخمسے میں پڑ گیا ہوں، یہ پگڑی اس کی ہے اور سر ہے میرا، وہ میرا ہے یہ کیسے مان لوں میں، وہ میرا ہے یہ کیسے مان لوں میں، مجھے محسوس ہو وہ گھر ہے میرا، یہ محسوس ہو وہ گھر ہے میرا، گھر وہ میرا ہے یہ کیسے مان لوں میں، مجھے محسوس ہو وہ گھر ہے میرا۔ یہ فتنہ واقعی بڑھنے لگا ہے، یہ فتنہ واقعی بڑھنے لگا ہے، میں سمجھا تھا فقط یہ ڈر ہے میرا۔ اچھا ہے بھائی، اچھا ہے، یہ فتنہ واقعی بڑھنے لگا ہے، میں سمجھا تھا فقط یہ ڈر ہے میرا۔ ادو کو بھیج دو پیغام عابد کہ تازہ دم ابھی لشکر ہے میرا۔ ارے بھائی کیا ادو کو بھیج دو پیغام عابد کہ تازہ دم ابھی لشکر ہے میرا، میں شاعر ہوں یہی محور ہے میرا۔ ایک جو کہ دور ثانی مختصر رکھا جائے گا۔ مطلب عرض ہے، وہ دل فریب سی رکھتا ہے ہر ادا معلوم۔ اچھا، دل فریب سی رکھتا ہے ہر ادا معلوم، وہ دل فریب سی رکھتا ہے ہر ادا معلوم، کبھی تو لگتا ہے ہم سے بھی کچھ خفا معلوم۔ ارے واہ، عجیب رنگ میں گزری ہے زندگی اپنی، عجیب رنگ میں گزری ہے، عجیب رنگ میں گزری ہے زندگی اپنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اچھا ہے بھائی، اچھا ہے، واہ واہ۔ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ زمانہ بیت گیا آخری فریب کے بعد، زمانہ بیت گیا آخری فریب کے بعد، خود اپنے دل سے ہوئی بات کب تھی کیا معلوم۔ اچھا، یہ صبح و شام کی گردش، یہ اضطراب دل، یہ صبح و شام کی گردش، یہ اضطراب دل، یہ رنگ لائے گی ایک دن کوئی نیا معلوم۔ جائے گی ایک دن کوئی نیا معلوم، کہیں چھپائے سے چھپتی ہے دل کی ویرانی، کہیں چھپائے سے چھپتی ہے دل کی ویرانی، بیان رکھتی ہیں آنکھیں بھی برملا معلوم۔ سکون کہتے ہیں کس کو کہاں میسر ہے، سکون کہتے ہیں کس کو کہاں میسر ہے، سکون کہتے ہیں کس کو کہاں میسر ہے، ہمیں خبر نہیں تم کو ہے کچھ پتا معلوم۔ دل و جگر غم ہستی پتا نہیں کیا کیا، دل و جگر غم ہستی پتا نہیں کیا کیا، شب فراق میں ہر درد ہو جدا معلوم۔ حصارِ ذات سے باہر نکل کے دیکھو کبھی، حصارِ ذات سے باہر نکل کے دیکھو کبھی، وقت دے گیا کس کس کو کیا دغا معلوم۔ حصارِ ذات سے باہر نکل کے دیکھو کبھی کہ وقت دے گیا کس کس کو کیا دغا معلوم۔ ہے انتظار تجھے جس کا ہے دل عابد، وہ تیرے حال سے واقف بھی ہے خدا معلوم۔ وہ دل فریب سی رکھتا ہے ہر ادا۔ حضرات، اس مشاعرے کا دور اول کا اختتام ہوا اور اب دور ثانی شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ہم اختصار سے کام لیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ میں اختصار سے کام نہیں لوں گا،
نہیں جناب صاحب صدر تو اپنے کلمات صدارت فرمائیں گے. میرا پروبیشنری پیریڈ ختم ہوا ہے, اب اس کے بعد شروع ہوگا پروبیشن میرا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے, اب اپرووڈ یعنی فارمیلٹی ختم کروا. نہیں اگر آپ چاہیں تو کچھ کہنا چاہتے جلدی ہو جائے گا. اچھا نہیں آپ کچھ کہہ دیجیے اس مناسبت سے, اس کے بعد مشاعرہ جاری رہے گا. اب جناب صدر مشاعرہ محمد اشفاق بجایونی کلمات صدارت مرحمت فرمائیں گے. جناب اشفاق بجایونی. تمام شعراء اکرام کا کلام سننے کے بعد نثر میں کچھ کہنا ایک ذرا مشکل پڑ جاتا ہے, لیکن اس مشاعرے میں دو نام ایسے ہیں جو غیر شاعر ہیں, ایک مشتاق احمد یوسفی اور ایک میں. تو مشتاق احمد یوسفی کے حوالے سے دو تین نئے زاویے سے, چونکہ نعیم حامد علی صاحب کچھ اس پر لکھنا بھی چاہ رہے ہیں اور قلم اس پر اٹھایا ہوا ہے. مشتاق یوسفی کو لوگ صرف مزاح نگار سمجھتے ہیں اور اس کو ایک عہد کا بھی نام دیا گیا ہے, لیکن میں نے جہاں مشتاق یوسفی کو پڑھا تو میں نے محسوس کیا اگر مشتاق یوسفی کو صرف پڑھا نہ جائے اور اس کو اگر صرف سوچا جائے تو مشتاق یوسفی کا ایک نیا رنگ سامنے آتا ہے. ایک جگہ اور جی چاہتا ہے کہ سماج کا جو فرد آپ کے سامنے آئے آپ بغیر کسی تکلف کے اس کے منہ پہ ایک چماٹ رکھ کے مارے, کیونکہ مشتاق یوسفی جس کرب کو اور جس تکلیف کو مزاح میں بنا کر پیش کرتے ہیں, کیا اچھی بات کہی ہے, وہ معاشرے کی وہ تکلیفیں, معاشرے کی وہ اذیتیں کہ جن کو ایک آدمی اذیت سمجھتا ہے, یوسفی صاحب اس کو مزاح کی شکل میں پیش کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. کہتے ہیں کہ فٹ پاتھ پہ ایک بیٹھی ہوئی وہ جو مانگنے والی ہیں یا فقیرنے ٹائپ کے یا بے گھر لوگ ہوتے ہیں, وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوتی ہیں. آب گم میں موجود ہے فیصل طفیل, ذرا غور کرو کیا لکھتے ہیں کہ وہ وہیں پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو, جو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں, ان کا کھانا پینا, ہگنا موتنا ساری چیزیں اسی فٹ پاتھ پر ہوتی ہیں. وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ عورت جب اپنے نوزائیدہ بچے کو اپنے بطن سے دودھ پلاتی ہے تو جو اس کا پستان کا حصہ بچے کے منہ سے باہر رہ جاتا ہے اس پر چند مکھیاں آ کر بھن بھنانے لگتی ہیں, اور ان مکھیوں کے بیٹھنے کے بعد بھی جو خالی جگہ رہ جاتی ہے اس پر فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے لوگوں کی آنکھیں جم کے رہ جاتی ہیں. اس کرب کو اگر ذرا سا محسوس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مشتاق یوسفی کا صحیح رنگ سامنے آتا ہے. بے شک مشتاق یوسفی کا ایک بڑا کمال یہ کہ وہ ایک بے رنگ سوقیانہ کو, ایک جملے کو جو ذرا سا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ شرفاء کے درمیان بیٹھ کر نہیں بولا جا سکتا, اس جملے میں وہ مزاح کا ایسا لبادہ اس کو پہناتے ہیں کہ آپ بڑے مزے سے محفل میں سناتے ہیں, جیسے سینے ہمشیر سے باہر ہے دم ہمشیر کا. یہ وہ جملے ہیں مشتاق یوسفی کے کہ جس کو اگر اب اپنی کتاب میں وہ ابو الحسن حفیظ جالندری کے متعلق لکھتے ہیں کہ شاہنامہ اسلام کے خالق اور ترانے پاکستان کے موجد ابو الحسن حفیظ جالندری اس وقت زندہ تھے, ماشاءاللہ سے 90 کے پھیٹے میں ہیں, اور سنا ہے کہ حال ہی میں انہوں نے ایک کم عمر دوشیزہ سے شادی کی ہے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. اب ان کو تیغ کی مانیت پتہ چلی ہے. تو یوسفی صاحب کے بعض جملے اگر آپ پڑھیں تو یوسفی صاحب کو روانی میں پڑھتے ہیں, اور جن لوگوں نے یوسفی صاحب کی چاروں کتابیں پڑھی ہیں تو یوسفی صاحب خاکم بدہن اور چراغ تلے میں اپنے اس عروج پر نہیں نظر آتے جو وہ آب گم اور درگزشت میں نظر آتے ہیں. اور وہیں سے دیکھیں اگر آپ شام شیر یارہ میں اگر آ جائیں تو وہ ذرا سا ایک ڈھلان نظر آتا ہے. تو یوسفی صاحب کی جو معراج ہے لکھنے کی, جو قلم جس مقام پر پہنچا ہے وہ آب گم اور درگزشت کے اندر یوسفی صاحب آب گم اور درگزشت میں دو پر اپنے مقام پر پہنچے ہیں.
कहने लगे कि वो मेरे उस्ताद मेरे घर पर आकर ठहरे और मेरे पास सुलाने की जगह नहीं थी, तो मैंने बाहर जहाँ पर मेरा घोड़ा भी बंधा हुआ था वहाँ पर मैंने उस्ताद को लिटाल दिया। कहने लगे कुछ उस्ताद को नागवार गुजर रहा होगा या हो सकता है घोड़े को नागवार बहरहाल मैंने देखा कि उस्ताद जो हैं वो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर उठ के बैठे, तो मैं भी उठ कर गया और फिर मैंने जाकर, कोई मसले का हल तो नजर नहीं आया, तो घोड़े को चारा और उस्ताद को दिलासा देकर दोनों को इससे मैंने एक जगह इक्तिसाब किया था, वो सुन लीजिए। मैं आर्ट्स काउंसिल में एक तकरीब थी, रेहान आज़मी एक मरसिए के शायर हैं, उनकी शख्सियत के हवाले से, मेरा बचपन का दोस्त है, तो उन्होंने मुझे रेहान आज़मी के ऊपर बोलने के लिए मुझे बुलाया था कि इसके फ़न शख्सियत इस पर आप इज़हार ख्याल कीजिए। वहाँ की एक बहुत खूबरू नाज़िमा है तकारीब की, हुमा मीर, डॉक्टर हुमा मीर, वो उस प्रोग्राम की निज़ामत कर रही थी। तो जो साहब उस वक्त उस प्रोग्राम में तकरीर कर रहे थे, उनके फौरन बाद शायद मेरा नंबर था जिनको बोलने के लिए उन्होंने दावत देनी थी। तो जब वो बोल कर गए तो इसी दौरान फजीला काजी जो अदाकारा हैं वो उनके सामने आई और उन्होंने उनको अपने हस्ब रिवायत बोसा दिया और उसके फौरन बाद मुझे बोलने के लिए दावत दी। तो मैंने माइक पर जाकर कहा कि अभी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हुमा मीर का कि उन्होंने फजीला काजी को बोसा और मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन एक लम्हे को खौफ आया कि अगर ये तरतीब उलट जाती तो बहरहाल लेके अच्छी खूबसूरत नशिस्त थी यूसी साहब के हवाले से, और जी चाहता है कि यूसी साहब के हवाले से कभी एक नसरी तकरीब भी हो ताकि उसमें बातचीत हो। और हामिद अली साहब का बड़ा ममनून हूँ कि उन्होंने इस तकरीब की सदारत मुझे बख्शी, और डॉक्टर आबिद से मुलाकात का एक तवील अरसे के बाद मौका मिला, आप लोगों से बहुत अरसे के बाद मुलाकात रही। मैं पाकिस्तान में था, वैसे भी तकारीब में नहीं आ सका। बहरहाल मैं इस कामयाब तकरीब पर आपको मुबारकबाद बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हज़रात, अब ये दौर सानी शुरू हो रहा है और इसमें इख्तिसार तो बहरहाल बढ़ता जाएगा, लेकिन मैं नहीं बरतूंगा। माज़रत के साथ मैं जाना चाहता हूँ। आप चले जाइए, क्योंकि आप सबसे माज़रत के साथ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जाइए, नहीं जा सकते, हमारा ये सिलसिला जारी है। आप सिलसिला जारी रखिए। इसको जरा घुमा दीजिए। किसको? इसको मेरी तरफ में ठीक है। वो आ गए हमारे, अभी एक मिनट हमारे बेटे आ गए। शुरता आया भाई, जिसको जाना शुरता आया भाई। हाँ वो एक तस्वीर बना लें आपके साथ। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि ये नए सिरे से शुरू हो रहा है या पास हो गया था? नहीं, मेरे ख्याल से बंद हो गया था, कोई मसला नहीं है। खैर, तो हजरत मैंने वो शाम शेर यारा के नाम के सिलसिले में तो अर्ज कर ही दिया था, अब मैं वो क़तई तारीख सुना रहा हूँ जो कि वो उस तारीख को भी शायद नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, उसके बाद भी। अच्छा, पहले तो मैंने तारीख निकाली थी एक मिसरे में, पुरकलम मुश्ताक अहमद यूसुफी, ये 1-2 साल पहले की है, मगर उसको भी शायद नहीं हुआ। तो जब मेरी किताब शायद होने लगी तो मैंने इसके उन्वान से तारीख निकाली। अच्छा। और जब यूसुफी साहब को सुनाया तो कहने लगे भाई इससे तारीख से ज्यादा आपकी मोहब्बत टपकती है। तो वो यूं था कि बइब्तिहाज तिबाअत तसनीफ जदीद, अब वो है बुलंद फितरत पाकीज़ा कल्ब मुश्ताक अहमद यूसुफी 2012, जबकि वो 2012 को भी शायद नहीं। अर्ज करता हूँ, ताजगी बरजस्तगी शाइस्तगी, क्या कहने, ताजगी बरजस्तगी शाइस्तगी मुनफरिद सब में मिजाहे यूसुफी, मुनफरिद सब में मिजाहे यूसुफी, आपकी तहरीर वजह इम्बिसात, आपकी तहरीर वजह इम्बिसात, गुफ्तगू गोया तिलिस्मे सामरी, गुफ्तगू गोया तिलिस्मे सामरी, जिंदाओ पाइंदाओ रख्शिंदाबाद, जिंदाओ पाइंदाओ रख्शिंदाबाद, ए खुशा अहदे मिजाहे यूसुफी, ए खुशा अहदे मिजाहे यूसुफी, शख्सियत में इनकिसारो तमकनत, शख्सियत में इनकिसारो तमकनत, फिक्र में ताबिंदगियो
तुर्फगी, फिक्र में ताबिंदगी ओ तुर्फगी, हैं रफीउल कद्र गयूर जसूर, हैं रफीउल कद्र गयूर जसूर, फख्र उर्दू फख्र पाकिस्तान भी। मैं हमेशा उन्हें फख्र पाकिस्तान कहता था और लिखा भी, मैंने किताब की उसमें भी मोहसिन पाकिस्तान इधर और फख्र पाकिस्तान, ये दो ही नाम पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं रफीउल कद्र गयूर जसूर, फख्र उर्दू फख्र पाकिस्तान भी, छप गई उनकी किताबे मुस्तताब। अच्छा, वाह वाह। छप गई उनकी किताबे मुस्तताब, मुंतजिर थे आशिकाने यूसुफी। क्या कहने मुंतजिर थे आशिकाने यूसुफी। अच्छा हजरत, मैंने एक उनका बड़ा यूसुफी साहब का कसीदा तो मुझे कहने दीजिए कि अच्छा कहा है, और उन्मान पे खास तौर से जाना चाहूंगा। वरक तमाम हुआ, अब अपने से को पहुंच जाइए आप। वरक तमाम हुआ यूसुफी ए अदीब नादिरकार, यूसुफी ए अदीब नादिरकार, ए मुहिब्बे नईम सीना फिगार। सर बुलंदों में सर बुलंद हैं आप, बेशक बेशक। सर बुलंदों में सर बुलंद हैं आप, काबिले फख्र आपका किरदार, आपका दिल खजाना हिकमत का। अच्छा, आपका दिल खजाना हिकमत का, आपका जहन मखजने असरार। अच्छा, आपका जहन मखजने असरार, आपका हाथ दस्ते जूद व सखा। क्या कहने, क्या कहने। आपका हाथ दस्ते जूद व सखा, आपका किल्क नीलम बार, नीली रोशनाई होती है, काली के जमाने में होती थी। आपका हाथ दस्ते जूद व सखा, आपका किल्क नीलम बार, आपकी नुदरते तखय्युल से महफिले जिंदगी गुलो गुलजार। आपकी नुदरते तखय्युल से महफिले जिंदगी गुलो गुलजार, दामने उर्दुए मुअल्ला में, दामने उर्दुए मुअल्ला में डालकर आपने दुरे शहवार कर दिया उस ज़बां को सरवतमंद, जिसका वारिस कोई न यावर हो यार, जिसका वारिस कोई न यावर हो यार। इस जमाने में होते गर बेदिल, वाह, अरे क्या बात है भाई। इस जमाने में होते गर बेदिल, आपकी नस्र पर वो होते निसार, आपकी हक अदा कर दिया है भाई, वाह वाह। नस्र पर वो होते निसार है जमाने में तर्ज बेदिल के, जिस कदर आशिकाने वाला तबार, उनमें मुमताज आप हैं लारैब, मुनफरिद उनमें आपका मेयार, मुनफरिद उनमें आपका मेयार। ईसा मिस्र को देखिए, मेरे काफिले को कैसे बनाया है। ई सआदत बजोरे बाजू नीस, ई सआदत बजोरे बाजू नीस, ताना बख्शत खुदाए लैलो नहार। अरे वाह वाह। मिस्र में तहरीफ है, मगर क्या कहने। ई सआदत बजोरे बाजू नीस, ताना बख्शत खुदाए लैलो नहार, रहे शादाब और पाइंदा आपके गुलशने कलम की बहार। क्या कहने। तो ये अब एक गजल सुना, और ये ताज़ा तरीन गजल है, और खासतौर से गजल खासतौर से चेहरा है कंवल जैसा, खसलत है गजल जैसी। अरे वाह 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 वाह। खसलत है, चेहरा है कंवल जैसा, खसलत है गजल जैसी, वो हुस्न मुरव्वत में मुमताज महल जैसी, वो हुस्न मुरव्वत में मुमताज महल जैसी, और नुदरत में लताफत में असगर की गजल जैसी।
ندرت میں لطافت میں اصغر کی غزل جیسی، گفتار میں شیرینی ہے صبر کے پھل جیسی، ارے کیا بات ہے، گفتار میں شیرینی ہے صبر کے پھل جیسی. عرض کرتا ہوں امروز کے مداح ہو کل آج سے بہتر تھا. امروز کے مداح ہو کل آج سے بہتر تھا، امروز کے دامن میں کیا چیز ہے کل جیسی. امروز کے مداح ہو کل آج سے بہتر تھا، امروز کے دامن میں کیا چیز ہے کل جیسی. شعر عرض کرتا ہوں، ہیں اس کے بھی سینے میں مدفون تمنائیں، ہیں اس کے بھی سینے میں مدفون تمنائیں، یوں اس کو سمجھتا ہوں میں تاج محل. مدفون تمنائیں ہیں اس کے بھی سینے میں مدفون تمنائیں، یوں اس کو سمجھتا ہوں میں تاج محل جیسی. ممکن ہی نہیں اس کے اوصاف بیاں کرنا، ممکن ہی نہیں اس کے اوصاف بیاں کرنا، وہ شام ابد جیسی، وہ صبح ازل. اچھا بھائی دیکھیے یہ وہ سنیے، عرصۂ حشر میں غل ہے کہ قیامت آئی، عرصۂ حشر میں غل ہے کہ قیامت آئی، کیوں نہ آتی تیری ٹھوکر کی بدولت آئی، کیوں نہ آتی تیری ٹھوکر کی بدولت آئی. شام غم لے کے یہ ایک اور مصیبت آئی، شام غم لے کے یہ ایک اور مصیبت آئی، ڈال کر منہ پہ نقاب شب فرقت آئی. ہائے کب یاد انہیں رسم عیادت آئی، ہائے کب یاد انہیں رسم عیادت آئی، جب مجھے آخری ہچکی دم رحلت آئی، جب مجھے آخری ہچکی دم رحلت آئی، شکوے یار کیا کچھ نہ خدا کے آگے، شکوے یار کیا کچھ نہ خدا کے آگے، پھر بھی معشوق تھا آنکھوں میں مروت آئی، پھر بھی معشوق تھا آنکھوں میں مروت آئی. یار کی حشر خرامی پہ فدا ہونے کو، یار کی حشر خرامی پہ فدا ہونے کو، ہاتھ باندھے ہوئے محشر میں قیامت آئی. دیکھ کر تیر کی یہ قبر کو میں سہم گیا، دیکھ کر تیر کی یہ قبر کو میں سہم گیا، یہ سمجھ کر کہ بلائے شب فرقت آئی، یہ سمجھ کر کہ بلائے شب فرقت آئی. میں وہ ناکام اجل ہوں میری بالی پہ نعیم، میں وہ ناکام اجل ہوں میری بالی پہ نعیم. موت بھی آئی تو کرنے کو عیادت آئی، موت بھی آئی تو کرنے کو عیادت آئی. اچھا میرا خیال ہے کہ آپ اس کے بعد انہیں گھماتے تھے. چلیے جناب الطاف شہری آ گیا تاکہ وہ ٹھیک ہے. چلیے غزل کا مطلب مطلع یوں ہے کہ لہو کے رشتوں نے ہر دم میرا خسارہ کیا، لہو کے رشتوں نے ہر دم میرا خسارہ کیا، لہو کے رشتوں نے ہر دم میرا خسارہ کیا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو استخارہ کیا. لہو کے رشتوں نے ہر دم میرا خسارہ کیا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو استخارہ کیا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو استخارہ کیا. اور شدید دھوپ کی حدت بیان کرنے کو، شدید دھوپ کی حدت بیان کرنے کو، شدید دھوپ کی حدت بیان کرنے کو، شدید دھوپ کی حدت بیان کرنے کو
सारी नहीं इस्तिखारा किया नहीं, के रिश्तों ने हरदम मेरा खसारा किया, समझ में कुछ नहीं आया तो इस्तिखारा किया। फसादे शहर की तोहमत हमारे सर आई, फसादे शहर की तोहमत हमारे सर आई, अमीरे शहर ने मुंसिफ को एक इशारा किया। फसादे शहर की तोहमत हमारे सर आई, अमीरे शहर ने मुंसिफ को एक इशारा किया। शदीद धूप की हिद्दत बयान करनी थी तो तेरे होठों की सुर्खी को इस्तियारा किया। शदीद धूप की हिद्दत बयान करने को तुम्हारे होठों की शदीद धूप की हिद्दत बयान करनी थी तो तेरे होठों की सुर्खी को इस्तियारा किया, तो तेरे होठों की सुर्खी को इस्तियारा किया। लहू के रिश्तों ने हरदम मेरा खसारा किया। याद चलिए साहब, अब जनाब यूनुस अलमास और फिर नहीं वो यूं चीजें या उधर को शहजाद अहमद शहजाद। ठीक है, गजल का मतलब अर्ज करता हूँ कि कब आएगी चमन में तू ए रुत बहार की, कब आएगी चमन में तू ए रुत बहार की, अब हद हो गई है, अब तो तेरे इंतजार की। कब आएगी चमन में तू ए रुत बहार की, हद हो गई है अब तो तेरे इंतजार की। और दीवानगी ये इश्क पे मेरी वो हंस दिए, दीवानगी ये इश्क पे मेरी वो हंस दिए, दीवानगी ये इश्क पे मेरी वो हंस दिए। जब दास्तां सुनाई गमे हिजर यार की, जब दास्तां सुनाई गमे हिजर यार की। तुझको भी याद करने की फुर्सत नहीं मुझे, तुझको भी याद करने की फुर्सत नहीं मुझे। जाती नहीं है फसल गमे रोजगार की, तुझको भी याद करने की फुर्सत नहीं मुझे। जाती नहीं है फसल गमे रोजगार की। ओ जाने वाले लौट के आजा किसी तरह, ओ जाने वाले लौट के आजा किसी तरह। अब जहाँ पे बन गई है तेरे जानिसार की, अब जहाँ पे बन गई है तेरे जानिसार की। गर चाहता है दोस्त के जिंदा में रह सकूं, गर चाहता है दोस्त के जिंदा में रह सकूं। फिर कुछ निशानी भेज दे तू अपने प्यार की, फिर कुछ निशानी भेज दे तू अपने प्यार की। कब आएगी चमन में तू ए रुत बहार की, हद हो गई है अब तो तेरे इंतजार की। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फैसल, ठीक हो गया जी। जुल्मते शब की तवालत ने उजाला है मुझे, जुल्मते शब की तवालत ने उजाला है, जुल्मते शब की तवालत ने उजाला है मुझे। मिस्ल खुर्शीद जहां देखने वाला है मुझे, जुल्मते शब की तवालत ने उजाला है मुझे। मिस्ल खुर्शीद जहां देखने वाला है मुझे, मिस्ल खुर्शीद जहां देखने वाला है मुझे। शहर में खाक उड़ाता हूँ मैं अब शाम सहर, शहर में खाक उड़ाता हूँ मैं अब शाम सहर। दश्त की चाह ने किस राह पे डाला है मुझे, शहर में खाक उड़ाता हूँ मैं अब शाम सहर। दश्त की चाह ने किस राह पे डाला है मुझे। और मुझको अपनों की रफाकत पे भरोसा है बहुत, मुझको अपनों की रफाकत पे भरोसा है बहुत। मेरे ही साए ने बढ़कर तो संभाला है मुझको अपनों की रफाकत पे भरोसा है बहुत। मेरे ही साए ने बढ़कर तो संभाला है मुझे। ये भी मुमकिन था मैं बुझ जाता सरे बाम फिराक, ये भी मुमकिन था मैं बुझ जाता सरे बाम फिराक।
تیری جانب کی ہواؤں نے سنبھالا ہے مجھے، بہت اچھا ہے، تیری جانب کی ہواؤں نے سنبھالا ہے مجھے، اور ایک قطرہ ہوں مگر رش کے گوہر ہوں فیصل، کیا کہنی ہے، ایک قطرہ ہوں مگر رش کے گوہر ہوں فیصل، چشم خون بار کی آغوش نے پالا ہے، ایک قطرہ ہوں مگر رش کے گوہر ہوں فیصل، چشم خون بار کی آغوش نے پالا ہے مجھے، ظلمت شب کی طوالت نے اجالا ہے مجھے، مثل خورشید جہاں دیکھنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، تم بالکل تلوار کی انی کے نیچے بیٹھے ہو۔ میں نے وہ سائز پہلے لے لیا تھا کہ یہ کچھ نہیں کہے۔ افسر بارہ بنک وہاں پہ بٹھاتے ہیں، مطلب مولانا کہ جب آسودگی تک رسائی ہوئی ہے، جب آسودگی تک رسائی ہوئی ہے، فرائض سے بے اعتنائی ہوئی ہے، جب آسودگی تک رسائی ہوئی ہے، فرائض سے بے اعتنائی ہوئی ہے، تو چراغوں کی جب ہم نوائی ہوئی ہے، چراغوں کی جب ہم نوائی ہوئی ہے، ہواؤں سے زور آزمائی ہوئی ہے، چراغوں کی جب ہم نوائی ہوئی ہے، ہواؤں سے زور آزمائی ہوئی ہے، اور جہاں بھی انا کی لڑائی ہوئی ہے، جہاں بھی انا کی لڑائی ہوئی ہے، ہزاروں گھروں کی صفائی ہوئی ہے، جہاں بھی انا کی لڑائی ہوئی ہے، جہاں بھی انا کی لڑائی ہوئی ہے، ہزاروں گھروں کی صفائی ہوئی ہے، اور بدن کیا جھلس جائیں گی اس میں روحیں، بدن کیا جھلس جائیں گی اس میں روحیں، جو آگ آنسوؤں کی لگائی ہوئی ہے، بدن کیا جھلس جائیں گی اس میں روحیں، بدن کیا جھلس جائیں گی اس میں روحیں، جو آگ آنسوؤں کی لگائی ہوئی ہے، اور یہ ہے میرے خون جگر کا کرشمہ، یہ ہے میرے خون جگر کا، یہ ہے میرے خون جگر کا کرشمہ، زمین سخن لہلہائی ہوئی ہے، یہ ہے میرے خون جگر کا کرشمہ، زمین سخن لہلہائی ہوئی ہے، تو ادھر بھی کسی نے بھرے کان افسر، ادھر بھی کسی نے بھرے کان افسر، ادھر بھی لگائی بجھائی، ادھر بھی کسی نے بھرے کان افسر، ادھر بھی کسی نے بھرے کان افسر، ادھر بھی لگائی بجھائی، بہت شکریہ، ادھر بھی لگائی بجھائی، ہاں دوسری بات پڑھ ہوئی قریب علی، اس کو نہ سوچئے کہ وہ کیسا دکھائی دے، اس کو نہ سوچئے کہ وہ کیسا سوچئے کہ وہ کیسا دکھائی دے، اچھا تو لازمی نہیں اچھا دکھائی دے، اچھا تو لازمی نہیں اچھا دکھائی دے، ذرے میں دیدہ ور کو جو صحرا دکھائی دے، ذرے میں دیدہ ور کو جو صحرا دکھائی دے، خطرے میں اہل دل کو بھی دریا دکھائی دے، خطرے میں اہل دل کو بھی دریا دکھائی دے، یہ حال ہے کہ کچھ نہیں مفہوم وقت کا، یہ حال ہے کہ کچھ نہیں مفہوم وقت کا، ماضی سمجھ میں آئے نہ ماضی سمجھ میں آئے نہ فردہ دکھائی دے، ماضی سمجھ میں آئے نہ فردہ دکھائی دے، بے رنگ بے مقام بے ننگ و نام ہے، بے رنگ بے مقام بے رنگ و نام ہے، مجنو کو ہر مقام پہ لیلا دکھائی دے، مجنو کو ہر مقام پہ لیلا دکھائی دے، مختار سے صاحب، الماس رہزنوں کے تصرف سے بچ گئے، الماس رہزنوں کے تصرف سے بچ گئے، الماس رہزنوں کے تصرف سے بچ گئے، توبہ کے در پہ آئے ہیں رستہ دکھائی دے، توبہ کے در پہ آئے ہیں رستہ دکھائی دے۔ واہ جناب ناصر بیگ برنی،
ارشاد ایک مطلع اور دو شعر سنیے اشفاق بھائی. تیرے اشارے پہ تیرے اشارے پہ ہر حکم منحصر ہو جائے. واہ. تیرے اشارے پہ ہر حکم منحصر ہو جائے، مزاج سے جو ذرا سا تو منکسر ہو جائے. تیرے اشارے پہ ہر حکم منحصر ہو جائے، مزاج سے جو ذرا سا تو منکسر ہو جائے. کیا کہنے. اور زمانہ سچ سے بھی آگے نکال دیتا ہے. زمانہ سچ سے بھی آگے. زمانہ سچ سے بھی آگے نکال دیتا ہے. یہاں پہ جھوٹ اگر کوئی مشتہر ہو جائے. زمانہ سچ سے بھی آگے نکال دیتا ہے. یہاں پہ جھوٹ اگر کوئی مشتہر ہو جائے. اور ایک مسلسل غزل کے چند شعر ہیں وہ سماعت فرما لیں. کہ اس سے کہنا کہ خدارا وہ لچک لوٹا دے. اس سے کہنا کہ خدارا وہ لچک لوٹا. اس سے کہنا کہ خدارا وہ لچک لوٹا دے. اس سے کہنا میرے لہجے کی کھنک لوٹا دے. کیا کہنے. اس سے کہنا کہ خدارا وہ لچک لوٹا دے. اس سے کہنا میرے لہجے کی کھنک لوٹا دے. اور اس سے کہنا میرے آنگن میں ہے ہر رنگ کے پھول. اس سے کہنا میرے آنگن میں ہے ہر رنگ کے پھول. اس سے کہنا میرے پھولوں کی مہک لوٹا دے. اس سے کہنا میرے آنگن میں ہے ہر رنگ کے پھول. اس سے کہنا میرے پھولوں کی مہک لوٹا دے. اور اس سے کہنا کہ سفر میں وہ لطافت نہ رہی. اس سے کہنا کہ سفر میں وہ اس سے کہنا کہ سفر میں وہ لطافت نہ رہی. اس سے کہنا وہ میری کچی سڑک لوٹا دے. اس سے کہنا کہ سفر میں وہ لطافت نہ رہی. اس سے کہنا وہ میری کچی سڑک لوٹا دے. اور اس سے کہنا کہ محبت بڑی بے باک ہے آج. اس سے کہنا کہ محبت بڑی بے باک ہے آج. اس سے کہنا کہ وہ دیرینہ جھجک لوٹا دے. اس سے کہنا کہ محبت بڑی بے باک ہے آج. اس سے کہنا کہ وہ دیرینہ جھجک لوٹا دے. اور اس سے کہنا میرے آنگن میں ہے ہر رنگ کے پھول. اس سے کہنا میرے پھولوں کی مہک لوٹا دے. اس سے کہنا کہ محبت بڑی بے باک ہے آج. اس سے کہنا کہ وہ دیرینہ جھجک لوٹا دے. بہت شکریہ بہت شکریہ. خیر اب صرف اتنا کام رہ گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کا ایک بار آمد کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں. اور اس کامیاب تقریب اگر آپ لوگ نہیں ہوتے تو یہ اتنی کامیاب تقریب نہیں ہوتا. بلکہ یہ برکت ہے جناب محمد اشفاق بدایونی کی صدارت کی بھی کہ محفل شروع سے لے کے آخر تک مائل بغروج ہی رہی. نزول کسی ترتیب میں. بہت بہت شکریہ. اور یوسفی صاحب کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے جس میں کہ میں بھی ہوں اور ہم سب ہیں کیونکہ ہم ان کے عاشقان ہی ہیں. اللہ آپ کو شکریہ. ٹھیک ہے بند کر دیں. اب بند کر دے بھائی. اب ختم ہو گیا.